दुआ फरमाया करते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शाबाना व बल्लिगना रमदान। ए रब्ब करीम, रमजान में रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमजान से मिला दे। रजब का एहतराम करना ये अल्लाह को कितना महबूब है। हजरत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना वाले सलातु वस्सलाम के दौर का मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ कि एक शख्स था, एक मुद्दत से एक औरत के बारे में उसके दिल में बुरे ख्यालात थे और एक बार उसको मौका मिला, उस औरत पर उसने कंट्रोल हासिल कर लिया। करीब था कि वो गुनाह करता। उसने देखा कि लोग चांद देख रहे हैं तो पूछा ये मुसलमान, वो मुसलमान भी नहीं था, गैर मुस्लिम था। तो उसने कहा ये लोग किस चीज का चांद देख रहे हैं, किस महीने का चांद देख रहे हैं? तो कहा मुसलमान जो हैं रजब के महीने का चांद देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब इसने सुना कि रजब आ गया है वो उस औरत से दूर हो गया, गुनाह से बाज रहा। अल्लाह करीम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि ऐ ईसा उस शख्स के पास जाओ, उससे मुलाकात करो। जब आप उसके पास गए, अपनी तशरीफ आवरी का सबब बयान किया। अल्लाह अकबर। जब इसने सुना उसका दिल नूरे इस्लाम से जगमगा उठा, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। तो पता ये चला कि पहले जमाने में सिर्फ मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम भी इस महीने का अदब किया करते थे। रजब के वर्ड्स कितने? 3, रा, जीम और बा। सुभान अल्लाह। उलमा कहते हैं इसकी इंटरप्रिटेशन बड़ी खूबसूरत उलमा ने बयान की। रा से मुराद रहमत इलाही, जीम से मुराद बंदे के जुर्म, बा से मुराद बिर यानी भलाई। गोया अल्लाह की रहमत ये ऐलान कर रही है कि मेरी रहमत और मेरी भलाई के दरमियान मेरे बंदों के जुर्मों को कर दो ताकि मेरी रहमत उसकी बख्शिश फरमा। इट्स द टाइम टू रिपेंटेंस। रजब तौबा का महीना। सुभान अल्लाह। रजब के बारे में आता है कि रजब अल्लाह का महीना है, अहादीस में मिलता है रजब अल्लाह का महीना। आका फरमाते अश-शाबानु शहरी, शाबान मेरा महीना और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। तो ये बहुत खूबसूरत सीक्वेंस शुरू हो रही है। ये महीने जाया करने वाले नहीं, हाँ ये महीने अल्लाह की रहमत को लूटना है इस महीने में। और सुभान अल्लाह, एक बहुत खूबसूरत बात मैं बताऊं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं 5 रातें ऐसी हैं जिसमें दुआ रद्द नहीं होती। हदीस पाक फरमाया रजब की पहली रात, 15 शाबान शबे बारात जो होती है, ठीक है। फिर फरमाया जुमेरात और जुम्मे के दरमियान की रात, नंबर 4 ईद उल फित्र की चांद रात, नंबर 5 ईद उल अजहा की चांद रात। और रजब के रोजों की तो क्या बात है, अहादीस में ये फजीलत आती है जो रजब में पहले दिन का रोजा रखे, पहले रजब का 3 साल के गुनाहों का कफारा है। दूसरे दिन का रोजा रखे 2 साल के गुनाहों का कफारा, और तीसरे दिन का रोजा रखे तो 1 साल के गुनाहों का कफारा। तो पूरा रजब जो है वो हर रोजा जो है वो 1 महीने के गुनाहों का कफारा है। अब तो सर्दियों के दिन है, वैसे ही हम में से कई लोग लेट लंच करते हैं, 6 सवा 6 बजे इफ्तार हो जाता है। तो हो सके तो नफली रोजे रखें, ये इबादत का महीना है। अल्लामा सफौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि रजब बीज बोने का महीना है, शाबान पानी डालने का महीना और रमजान फसल काटने का महीना है। और बड़ी खूबसूरत इसकी तफसील बयान फरमाते हैं कि जो बंदा रजब में इबादत का बीज नहीं बोता, शाबान में उन बीजों पर अपने आंसुओं से पानी नहीं डालता, आबियारी नहीं करता, वो रमजान में रहमत की फसल कैसे काट सकेगा। तो जस्ट द टाइम टू प्रिपेयर योरसेल्फ। ये तो वक्त आ गया मस्जिद की तरफ आने का, तिलावत करने का, रोजे रखने का। अगर कोई दूरी हो गई है इबादत से तो फिर जुड़ जाएं, और रहमतों वाले महीने शुरू हो रहे हैं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह करे कि हम रजब में अल्लाह की इबादत करके अपने गुनाहों की माफी मांग के हम इस रजब को इस तरह गुजारें। और रजब में एक और काम करने का बड़ा जबरदस्त मैं आपको बता दूं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रदी अल्लाह तआला से रिवायत है कि जो माह रजब में किसी मुसलमान की परेशानी दूर करे, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको जन्नत में ऐसा महल अता फरमाएगा जो हद्दे नजर तक वसी होगा। तुम रजब का इकराम करो, अल्लाह करीम 1000 करामतों के साथ तुम्हारा इकराम फरमाएगा। अल्लाह करे कि हमारी कोई नमाज कज़ा ना हो, हम इसमें नफली रोजे रखें, इसमें दुरूद पाक की कसरत करें, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। अल्लाह का महीना है, खूब अल्लाह की तरफ लौ लगाएं, या अल्लाह तेरा महीना आ गया, बंदा भी तो मैं तेरा हूँ, मेरे मौला तो मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह हमें इस महीने की बरकतें अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फज़ाइल व बरक़ात हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तौबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़ए जुमला बना, शाफ़ए यौम जज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है। हदीस पाक का मज़मून है कि बेशक तुम में से मेरे कयामत के दिन सबसे ज्यादा नजदीक वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। ये बज़ाहिर तो 1 लाइनर हदीस है,
لیکن اگر اس حدیث کے پیچھے جو ریوارڈ ہے, جو انعام ہے, اس پر غور کیا جائے تو اٹس ناٹ آرڈنری تھنگ. کیونکہ قیامت کا دن جو ہے نا, دا موسٹ ڈیفیکلٹ ڈے, دا ڈے آف ججمنٹ, قیامت کا دن بہت خطرناک دن ہے. اس سے زیادہ خوفناک دن نہ کبھی آیا نہ پھر کبھی آئے گا. اور اس دن تکلیفوں کا عالم یہ ہوگا کہ زمین تانبے کی, کبھی سخت گرمی پڑ رہی ہو اور آپ پسینے سے گھر آئیں, پسینے سے شرابور ہوں, اور آپ سے کوئی سوال و جواب شروع کر دیں. گھر والے پوچھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں تھوڑی دیر رک جاؤ, ابھی مجھے تھوڑا سانس لینے, اس وقت میں اس کیفیت میں نہیں ہوں کہ تم سے بات کر سکوں. ٹھیک ہے, اسی طرح سخت گرمی میں ہمیں کوئی اپنے گھر کے باہر 5 منٹ کھڑا کر دے, 5 منٹ, شاید 5 منٹ بھی ہم سے کھڑا نہ رہا جائے, ہم اتنے پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں. قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا, اور لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. علمان والحفیظ, پھر صرف یہی ایک تکلیف بہت تھی, اب اس میں حساب و کتاب ہوگا, نامہ اعمال کھولے جائیں گے, پل صراط سے گزارا جائے گا, میزان پر اعمال تولے جائیں گے. کوئی ایک پرابلم ہو تو بتایا جائے, سب کے سامنے سب کچھ کھل رہا ہوگا. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہمارے عیب چھپے ہوئے ہیں. لوگ تو ہمیں معزز سمجھتے ہیں نا, لوگوں کو تو نہیں پتا کہ ہماری کون کون سی خطائیں ہیں. ہم جانتے ہیں, رب جانتا ہے. مگر اس دن ساری دنیا کے سامنے نامہ اعمال کھلیں گے. خوش نصیب ہوں گے جن کے اعمال نامے پر پردہ ڈالا جائے گا اور جنہیں بلا حساب جنت میں داخل کیا. اس ساری سچویشن میں اتنے ڈیفیکلٹ دن, وہ کون سی ہستی ہوگی جس نے کام آنا ہے؟ وہ کون ہوگا جس کی بات سنی جائے گی؟ وہ کون ہوگا جو شفاعت کریں گے؟ there is nobody else سوائے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اور کوئی نہیں ہوگا جو اس دن شفاعت کریں گے, گناہگاروں کو اللہ کی بارگاہ سے شفاعت کر کے جنت کی طرف لے جائیں. ان تمام مشکلوں سے نکالیں گے. اور کیسے نکالیں گے؟ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت, امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت ایک نقشہ کھینچتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے بہت ڈیفیکلٹ ڈے ہے, پیاس بہت لگے گی, مگر آپ لکھتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ. ایک ایسا دن جب ماں بھی نہیں پوچھے گی, والد بھی قریب نہیں آئے گا, لوگ ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے. مگر کون ہوگا جو وہاں بھی کرب فرمائیں گے؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے گے, باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. اعمال نامے کھولے جائیں گے, عیب کھل رہے ہوں گے, مگر رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ. اپنی بنی ہم آپ بگاڑے, کون بنائے؟ بناتے یہ. اب ذرا آگے چلیے, جب وزن ہلکے ہو رہے ہوں گے تو اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ. پل صراط سے گزرنا ہوگا تو سلم سلم کی دھارس سے پل سے پار چلاتے یہ. ذرا غور تو کیجئے, وہ کون سی مشکل ہے جہاں نبی پاک موجود نہیں ہو. واللہ واللہ میرے آقا سے محبت کیوں نہ کی جائے, کیوں نہ ان سے ٹوٹ کر پیار کیا جائے. ارے وہ دن جب ماں نہیں قریب آئے گی, والد قریب نہیں آئے گا. آقا اپنے امتیوں کو تلاش کر رہے ہوں گے. ایک صحابی رسول نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کرتے حضور یہاں جب تک جی گھبراتا ہے, آپ کا دیدار کرتے ہیں دل کو ٹھنڈک پڑ جاتی ہے, آپ کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. قیامت کے دن تو آپ کے پاس بہت سارے انبیاء, صدیقین, شہداء ہوں گے. حضور اس وقت آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ کبھی امیجنیشن کی آپ نے قیامت کے دن کی؟ میں آپ کو ایک امیجنیشن بتاتا ہوں, ایک تصور بتاتا. جو حج پر گئے میری بات جلدی سمجھ جائیں گے. حج کے دن عرفات کے میدان کا منظر ذرا یاد کیجئے. 30 لاکھ 35 لاکھ لوگ ہوتے ہیں نا, اور کتنے ہوتے ہیں؟ 40 لاکھ. مگر جس کو تھوڑی پنجابی وچ کہتے کہ رش کہتے کس کو لگ پتا جاتا ہے, ایک عوام کس کو کہتے ہیں, کراؤڈ کس کو کہتے ہیں. ایک بندہ بچھڑے پھر ملنا مشکل, اس قدر عوام. کبھی سوچا قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے؟ فرام دا فرسٹ ڈے, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ٹل دا ڈے آف ججمنٹ, قیامت کے دن تک اس زمین پر جتنے لوگ آئیں گے, اربوں خربوں, یہ سب محشر کے میدان میں ہوں گے. 40 لاکھ کے مجمع میں گھبرا جاتے ہیں ہم. اربوں کے مجمع میں کیسے ڈھونڈیں گے نبی پاک کو؟ کیسے جائیں گے نبی پاک کے قریب؟ کیسے مانگیں گے ان سے شفاعت؟ کیسے ان سے جناب آب کوثر کا پیالہ طلب کریں گے؟ کیا ریلیونٹ کوسچن تھا نا کہ حضور آپ کو تلاش کدھر کریں گے؟ سنو نبی پاک نے کیا جواب دیا. آقا فرماتے ہیں حدیث پاک کا مضمون, اگر مجھے تلاش کرنا ہونا تو حوض کوثر پر آ جانا, اپنے پیاسے امتیوں کو جام پلا رہا ہو. کہ حضور اگر وہاں نہ پاؤں تو ایسا کرنا پل صراط پر آ جانا, اپنے امتیوں کو پل سے پار چلا رہا ہوں گا. حضور اگر وہاں نہ ملے تو وہاں نہ ملوں تو میزان پر آ جانا, جہاں میرے امتیوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے, ان کے پلڑے بھاری کر رہا ہوں گا. اللہ اکبر. کیوں اتنی فکر ہے اپنے امتیوں کی؟ اور انبیاء قیامت کے دن کہے گے اذهبوا الی غیری, کسی اور کے پاس جاؤ.
فقط ایک ہستی ہوگی جو کہے گی انا لہا. کیا خوبصورت بات مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، آ جاؤ میرے غلام. اب مجھے بتائیے، اب اس حدیث کی طرف دوبارہ، اب یہ تمام تخیلات، یہ امیجنیشن ذہن میں رکھیے، اور یہ سارا ہم سب کو فیس کرنا ہے. اس سے آنکھیں چرانا چھوڑ دیں، اس کی پریپریشن کریں، اس کی تیاری کریں. ٹیکس ریٹرن کی ڈیٹ آتی ہے تو تیاری کرتے ہیں جناب، اب آنے والا ہے ٹیکس ریٹرن ہے. کسی ملک کا انٹرویو، ویزا کا انٹرویو ہوتا ہے تو اس کی فائل تیار کرتے ہیں. جاب انٹرویو کے لیے نہ جانے کتنی بار پریکٹس کرتے ہیں. قیامت کے دن کی کوئی پریپریشن، کوئی تیاری، کوئی ٹینشن، فکر ہی نہیں کسی کو. مگر سنو، اب اس انعام کو سمجھو کہ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس اس دنیا میں سب سے زیادہ درود پڑھے. اب بتاؤ، جو نبی پاک کے قریب ہو گیا اس کے تو سارے کام بن گئے نا. کام بنانا انہوں نے ہے، بگڑی بنانی انہوں نے، اور میں انہی کے قریب پہنچ گیا تو پھر تو کام ہو جائے گا نا. تو اب یہ سوچ لو درود پاک کتنا ضروری ہے. ایکچولی اٹ از دا کی آف سکسیس. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قرب کی چابی ہے. تو درود پڑھتے رہا کرے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں. تھوڑا سا یہ سوشل میڈیا، موبائل پر جو اتنے گھنٹوں ہمارے گزرتے اس سے نکلے اور اپنا وقت اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں صرف کرے. یہ زبان اللہ نے دی ہے، اس کا بہترین استعمال یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے والے ہوں. آئیے میں بھی نیت کرتا ہوں اور آپ بھی نیت کریں، انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا قیامت کے دن کی سختیوں سے بچا جائے، محبوب پاک کے دامن میں جگہ دے دے. گناہگار ہیں مالک مگر تیرے محبوب کی امتی ہیں. انشاءاللہ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج جس امیزنگ اور کمال کی پرسنالٹی پر مجھے کچھ مدری پھول پیش کرنے ہیں، یہ مہینہ ان کی یاد بھی دلاتا ہے، اور جب بھی ان کی بات ہوتی ہے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. یہ شخصیت ہمیں سکھاتی ہے ایکچولی کہ نبی پاک سے محبت کرنی کیسے ہے، اپنی زندگی کا گول سیٹ کیا کرنا چاہیے، اپنی حیات کو نبی پاک کے طریقہ کار کے سانچے میں ڈھالنا کیسے ہے. یہ پرسنالٹی آج بھی ہمیں سکھاتی ہے. اگر ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اس پرسنالٹی کا مقام کیا ہے کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کے سامنے ایک بڑا خوبصورت فرمان ارشاد فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھی خصلتیں، حدیث پاک کا مضمون ہے 360 ہیں، اچھی عادتیں، بیسٹ ہیبٹس 360 ہیں. جب کسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی ذات میں ایک خصلت پیدا کر دیتا ہے، اور اسی کے سبب اسے جنت میں بھی داخل کر دیتا ہے. وہ ایک خصلت بھی کسی کو مل جائے تو جنت مل جاتی ہے. اب وہاں وہ پرسنالٹی، وہ شخصیت موجود تھی. عرض کرتے ہیں حضور کہ میرے اندر بھی کوئی ایک خصلت اس میں سے ہے. آقا فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ ساری خصلتیں موجود ہیں. مکمل نہیں، افضل البشر بعد الانبیاء ہیں. تمام انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کہ آقا ان کے بارے میں فرماتے کہ اے ابو بکر تمہارے اندر یہ ساری خصلتیں موجود ہیں. ایسی کیا خصلتیں تھی، ایسی کیا عادتیں تھی؟ آؤ میں آج حضرت ابو بکر صدیق کی کچھ عادتیں بتاتا ہوں. ہیبٹس آف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اور ٹرائی ٹو امپلیمنٹ ان یور لائف. سننا بھی ہے، صرف سن کر انجوائے نہ کریں. ہم یہ دیکھیں کہ میری عادتیں کیا ہیں اور صدیق اکبر کی عادتیں کیا تھی. آقا کا قرب کیسا ملا، اللہ اکبر. ذرا سوچو تو صحیح، کیا کوئی سوچ سکتا ہے جو ان کو نبی پاک کا قرب ملا، زندگی میں بھی ساتھ رہے، غار میں بھی ساتھ رہے، آج مزار میں بھی ساتھ ہیں. یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں. شاعر لکھتے ہیں نا، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے. اللہ آپ کی آگے آئے، پڑھتے جائیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اچھا ایک بڑی امیزنگ بات کہ حضرت ابوبکر صدیق کا نام کیا ہے. حضرت ابوبکر جو ہے نا، ان کی کنیت ہے ابو بکر. یہ اتنی مشہور ہو گئی کہ اب ہم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. صدیق ان کا لقب ہے، عتیق بھی ان کا لقب ہے، اور ابو بکر ان کی کنیت ہے. ان کا اصل جو نام ہے نا، یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا نام عبداللہ، ٹھیک ہے، آپ کا نام عبداللہ ہے اور یہ آپ کا لقب ہے عتیق اور صدیق. عتیق کیوں کہلاتے تھے؟ سبحان اللہ. آپ نے اس کی کئی روایتیں ملتی ہیں کہ آپ نے کئی غلاموں کو خرید کر آزاد کیا. عتیق کہتے ہیں آزاد کیا گیا یا آزاد، تو آپ کا لقب عتیق بڑھ گیا. صدیق، سبحان اللہ. اچھا